اور یہی ہم پڑھ چکے ہیں کہ محبت اہل بیت ایمان ہے. یہ جو ہم امامت بیان کر رہے تھے تو کہ معرفت کے بغیر نہ معرفت توحید ہوتی ہے نہ معرفت رسالت ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے، یہ محبت اس کی وجہ یہ ہے کہ علم کے ذریعے تمہارا رابطہ ان سے ہو رہا ہے، تمہارا تعلق ان سے ہو رہا ہے، علم کے ذریعے تم خدا تک پہنچے. توجہ فرمائیے. یہ جو مودت واجب کی گئی ہے نا، اس کی بھی وجہ یہی ہے. توجہ ہے؟ میرے خیال سے آپ گھبرائے بیٹھے ہیں. یہ جو مودت واجب کیا اس کی بھی وجہ یہی ہے کہ اللہ تو نظر آتا ہے. یہ ہے، یہ ساری چیزوں سے آپ کو وجہ اللہ نظر آئے گا کہ وجہ اللہ ہے کیا. توجہ ہے؟ ایک اور آسان کرو، وجہ اللہ کیا ہوتا ہے. علماء فرماتے ہیں کہ جیسے دنیا میں کچھ لوگوں کے سپورٹ پرسن ہوتے ہیں. ایک جملہ دے دوں، اجازت ہے؟ سپورٹ پرسن ہوتے ہیں. یہ ایک بندہ ہوتا ہے جو اس بندے کی جگہ پہ بولتا ہے. پارٹیوں کے ہوتے نہیں سپورٹ پرسن، وہ وہی بولتا ہے جو پارٹی کا بیانیہ ہوتا ہے. ایسے ہی ہے. فرمایا یہ وجہ اللہ سے مراد یہ بھی آپ سمجھیں کہ انبیاء اور ائمہ اہل بیت خدا کی سپورٹ پرسن ہے. یہ ہے وجہ اللہ. توجہ ہے؟ کیا ہے وجہ اللہ؟ یہ ہے وجہ اللہ. اور ایک بندے نے مجھ سے پوچھ لیا کہ آپ نے کہا جی رات کو کہ علی کی وجہ سے، اہل بیت کی وجہ سے، انبیاء کی وجہ سے پتہ چلے گا کہ اللہ راضی ہے یا نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم علی کے اور ائمہ اہل بیت کے چہرے میں خدا کو دیکھ سکتے ہیں. میں نے کہا خدا کے بندے میں نے یہ نہیں کہا. خدا نظر نہیں آتا. توجہ فرما رہے ہیں؟ موضوع بڑا مشکل ہے اور اس کی بڑی ضرورت ہے. یہی تو فائدہ ہے نا معرفت ایمان کا. ایسے تو نہیں ایمان کا جز. ایمان بتائے گا آپ کو کہ معرفت خدا ہے کیا. اور کیے جملے تھے کون بتائے گا جی؟ بولے. ایمان پہلا زینہ ہے معرفت خدا، معرفت رسول کا. میں نے آج ساری باتیں چھوڑ کے آخر پہ جا چھوڑا تھا، وہاں سے آگے شروع کی. وجہ پروردگار کی بھی سمجھ آئی. میں یہ مخلوق کا اور خدا کے درمیان وسیلہ ہے. یہ ہے وجہ پروردگار. اس کے ساتھ ملاپ ہونے کا، تعلق قائم کرنے کا ذریعہ یہ ہے وجہ اللہ. یہ کیا ہے؟ اور خدا کو اتنا اعتماد ہے کہ ان سپورٹ کو اثر بنا دیا. اور پھر خدا نے قرآن میں بتایا وما تشاءون الا ان یشاء اللہ. یہ بولتے ہی وہ ہیں، یہ چاہتے ہی وہ ہیں جو